بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہماری کتاب نماز جس کا ٹائٹل ہے، الحمدللہ اس کی اشاعت ہو گئی ہے۔ اور پہلے ہم نے اس کی ایک اشاعت کروائی تھی، لیکن اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ایڈ کرنے والی تھی۔ مثال کے طور پر اس کے اندر جو عورت کی نماز تھی، وہ اس کے اندر ایڈ نہیں تھی، وہ علیحدہ سے ہم نے ایک کتاب لکھی تھی۔ لیکن یہ جو ابھی اس کتاب کو الحمدللہ مشتاق بک کارنر نے، اس کتاب کو مشتاق بک کارنر لاہور نے اس کو شائع کیا ہے الحمدللہ، اور اس کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک مرد کی نماز اور ایک عورت کی نماز۔ یہ جو نماز کی کتاب ہے، اس کی کچھ خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصے میں مرد کی نماز اور دوسرے حصے میں عورت کی نماز ہے۔ اور دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی عربی عبارات ذکر کی گئی ہیں، ان کی باقاعدہ طور پر ان کے جو اعراب ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو نماز کے اہم مسائل ہیں ہمارے ہاں، ان میں ظاہر ہے کچھ اختلاف بھی موجود ہوتا ہے، تو ان مسائل پر اس کتاب کے اندر میں نے دلائل بھی ذکر کر دیے ہیں۔ اور الحمدللہ اس کے اندر جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں وہ طہارت، وضو اور غسل، تیمم، اس کی پوری تفصیل موجود ہے اس کے اندر۔ اس کے علاوہ جو نماز ہے، نماز کی رکعات، نماز کے فرائض و واجبات، سنن اور سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور نفل نمازیں، تقریباً جو نفل نمازیں ہم سنتے ہیں، ان سب کی تفصیلات اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور باقاعدہ طور پر سب کے ساتھ جہاں جہاں دلائل تھے وہ ذکر کر دیے ہیں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں تھے وہ ذکر کر دیے، اقوال صحابہ کی روشنی میں تھے وہ بھی ذکر کر دیے۔ اور الحمدللہ اس کے اندر جو مشکل الفاظ تھے کہ کوئی بھی اگر آدمی، کوئی واعظ، کوئی مسجد کے امام یا کوئی بھی مبلغ اگر اس سے وہ بیان کرنا چاہیں تو جو مشکل الفاظ ہیں ان کے اوپر ہم نے اعراب بھی لگا دیے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جس وقت کوئی بھی بات شروع ہوتی ہے، مثلا مفسدات نماز کی بات ہوئی یا فرائض نماز کی بات ہوئی، واجبات نماز کی بات ہوئی، تو وہ سارے مسائل تفصیلی بیان کر کے ہم نے پھر اس کے آخر میں ایک سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ بھی ہم نے ذکر کر دیا ہے۔ تو جو باتیں ذکر ہوئیں اس کے آخر میں باقاعدہ طور پر سوال و جواب کا ہم نے ایک صفحہ جو ہے وہ رکھا ہے تاکہ سب کے لیے آسانی ہو۔ جہاں پر ٹیبل کی ضرورت پڑی وہاں پر ہم نے اس کا ٹیبل بھی بنا دیا تاکہ آسانی ہو۔ مثال کے طور پر یہ لکھا ہوا ہے غسل کے بارے میں چند سوالات، اس سے پہلے پوری تفصیل بیان ہو چکی ہے، آخر میں صرف ایک صفحہ جو ہے وہ سوالات کا رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر نہر یا تالاب میں نہائیں تو غسل کا کیا حکم یا طریقہ ہوگا؟ بارش کے پانی میں نہانے کا کیا حکم ہے؟ کیا غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ اسی طرح کیا غسل کے دوران دعائیں اور کلمات وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ ننگے بدن کوئی اذکار کر سکتے ہیں؟ اگر سحری میں وقت کم ہو تو غسل کا کیا حکم ہے؟ اور اسی طرح اگر اس جگہ پہ جہاں غسل کر رہے ہیں وہاں سے نکلنے کے وقت ہمارے لیے کیا احکامات ہیں؟ یہ سوالات اور پھر ساتھ ہی ان کے جوابات بھی دے دیے گئے۔ اسی طرح جو بھی موضوع آ رہا ہے سارے اس میں تقریباً ہم نے بیان کر دیے ہیں۔ تو جو نفل نمازیں ہیں ان کو بھی جہاں جہاں احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتے تھے یا جو مسائل تھے وہ ہم نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہی بیان کیے ہیں باقاعدہ طور پر۔ مثال کے طور پر نماز تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، نماز تسبیح ہے، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد ہے، نماز استخارہ ہے، نماز سفر ہے، نماز کسوف و خسوف ہے، نماز استسقاء ہے، نماز حاجت ہے۔ یہ سب نمازوں کی باقاعدہ طور پر جہاں جہاں اس کے مصادر تھے حدیث پاک کی روشنی میں وہ بھی ہم نے اس کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو بھی قضا نمازوں کا طریقہ کار، جہاز میں، کشتی میں، کرسی کے اوپر نماز، سفر کی نماز کس طرح کی ہوگی، وہ بھی ساری چیزیں اس کے اندر ہم نے بیان کر دی ہیں۔ نماز بجماعت نماز کے احکامات وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی بیان کی ہیں۔ اور اس کا جو حصہ دیوم ہے اس کے اندر جو عورت کی نماز سے متعلقہ ہے
وہ بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اس کے اندر جو بھی احکامات تھے نماز سے متعلق، اور اس پر ہم نے دلائل بھی ذکر کر دیے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کے متعلق اگر ہم نے بیان کیا ہے تو نماز کے فرائض، واجبات، نماز توڑنے والی چیزیں، عورت کا طریقہ نماز مکمل اس کے اندر بیان کیا۔ پھر عورت جو ہے وہ ہاتھ کہاں باندھے گی، عورت اور مرد کی نماز کے اندر کیا فرق ہے وہ بھی اس میں بیان کر دیا ہے۔ پھر نماز کے اندر مرد اور عورت کے لقمہ دینے کے کیا احکامات ہیں، عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے یا کس مقام پر، عورت قضا نمازیں کس طرح ادا کرے گی۔ تو عورت کے متعلقہ جو مسائل تھے وہ بھی ہم نے تفصیلی دلائل کے ساتھ ذکر کر دی ہیں، اور اس کے اندر جو روایات ہیں اس کے ہم نے ضرورت کے وقت اس پر حکم بھی لگا دیے ہیں۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ یہ نماز کی ایک بڑی ہی اہم 284 صفحات پر مشتمل نماز کی یہ کتاب ہے، جس کو مشتاق بک کارنر نے شائع کیا ہے۔ تو یہ نماز مبلغین کے لیے، اساتذہ کے لیے، داعیان اسلام کے لیے، ائمہ مساجد کے لیے، گھر میں اگر کوئی شخص اپنے بچوں کو نماز سکھانا چاہتا ہے اور وہ روزانہ ان کو ایک ترتیب کے ساتھ درس دینا چاہتا ہے تو الحمدللہ وہ بھی ہم نے اس نماز کی کتاب کے اندر چیزیں باقاعدہ طور پر اس ترتیب کے ساتھ ہم نے رکھ دی ہیں۔ تو یہ نماز کی کتاب مبلغین کے لیے، بالخصوص واعظین کے لیے ایک بہت بڑا الحمدللہ رب العالمین تحفہ ہے، جو مستند ہے، باحوالہ ہر چیز اس میں ذکر کی گئی ہے، اور عربی عبارات بھی اس کے اندر لائی گئی ہیں۔ تو یہ ایک کاوش تھی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کو مقبول عام بنائے، اور اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت و اصلاح ہو، اور اس جو انتہائی سادہ الفاظ کے اندر کتاب لکھی گئی ہے، سادہ زبان میں لکھی گئی ہے، اللہ رب العزت اس کی مقبولیت کو اور زیادہ بڑھائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔